مہتاب باغ دلی کے ذرے ذرے میں اس وقت ایک مستی کی کیفیت تھی۔ باغ میں تو جیسے بہار اتر آئی تھی، ہر طرف زرق برق لباس، رنگین اور مرصع چہرے کھلکھلاتی ہوئی ہنسیوں کے ساتھ چہل پہل کر رہے تھے۔ باغ کے عین درمیان میں شاہی تخت لگا ہوا تھا، جس کے ارد گرد شہر کے رئیس، امیر، وزیر اور مشیر بڑے ہی باادب سے انداز میں کھڑے تھے۔ تخت پر براجمان کوئی اور نہیں بلکہ شہنشاہ ہندوستان تھے، جن کا نام محمد شاہ رنگیلا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کے عین سامنے اس وقت رقص و سرور کی محفل برپا تھی۔ محمد شاہ اور اس کے ارد گرد کے سب لوگ اسی لطف و سرور کی کیفیت میں پوری طرح محو تھے۔ ناظرین، یہی وہ شب و روز ہیں جو مغلیہ سلطنت کے اس بادشاہ نے پوری طرح سے بسر کیے۔ مغلیہ سلطنت کے بہت سارے بادشاہ تو ایسے گزرے جنہوں نے بڑے شاندار کارنامے سر انجام دیے، جن میں شہنشاہ اکبر اعظم کا نام یا اورنگزیب عالمگیر کا نام لیا جاتا ہے، مگر ایسے شہنشاہ بھی آئے جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی لٹیا ہی ڈبو دی۔ محمد شاہ رنگیلا، جن کا اصل نام تو روشن اختر ہے، جو شاہ جہاں اختر کے بیٹے تھے، اور 1719 میں جنہوں نے مغلیہ سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی، ان کو جیل سے نکال کر تخت پر بٹھا دیا گیا تھا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ جیل میں کیوں تھے، انہیں کیوں رکھا گیا، کون سے لوگ ان کو نکال کے لائے، پھر ان کا مقصد کیا تھا تخت پر بٹھانا۔ اس کی طرف اب ہم نہیں جا رہے، لیکن ہم آپ کو یہ بتانے ضرور جا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ وہ مغلیہ سلطنت جس کے گن پوری دنیا گا رہی تھی، بربادی کے زینے پہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ تو پتہ چلا جناب روشن اختر صاحب جو ہیں، ان کے کمالات اگر آپ کی کانوں تک پہنچیں تو آپ خود حیرت میں گم ہو جائیں گے کہ یہی وہ بادشاہ ہیں جو مرد ہونے کے باوجود زنانہ کپڑے پہنتے، اور جب خود زنانہ کپڑے پہن لیتے تو دربار میں دوسرے لوگوں کو بھی یہی کہتے کہ آج تم زنانہ کپڑے پہن کے آؤ۔ اب سوچئے، دربار کے اندر جہاں قاضی بھی موجود ہیں، جہاں بڑے بڑے عالم موجود ہیں، مفتی موجود ہیں، رئیس موجود ہیں، مشیر موجود ہیں، سپہ سالار موجود ہیں، اب وہ جو جائیں اور زنانہ کپڑے پہن کے آئیں تو کتنی عیب والی بات تھی، لیکن سب بادشاہ کا خیال کرتے ہوئے جاتے اور زنانہ کپڑے پہن کے آ جاتے۔ یہی موصوف بادشاہ کبھی کبھار گھنگرو باندھ لیتے اور جیسے ہی دربار کے دروازے سے داخل ہوتے تو ناچنا شروع کر دیتے۔ سننے میں آیا ہے کہ ان کو 100 سے زائد طریقے سے صرف ہاتھ کو گھمانا آتا تھا، باقی اعضاء کی موسیقی تو ظاہر ہے بہت آگے کی بات رہ گئی۔ اور جب گھنگرو باندھ کے آ جاتے ہیں تو سب کو کہتے جی آپ بھی گھنگرو باندھ کے آ جاؤ۔ بادشاہ سلامت نشے میں دھوتے ہیں، دماغی توازن خراب ہو چکا ہے، پتہ نہیں چل رہا کیا حکم دینا ہے، آرڈر پاس کر دیا جاؤ آج بادشاہ سلامت خوش ہیں، سب قیدیوں کو آزاد کر دو۔ سارے قیدی آزاد کر دیے۔ اب جو قید خانے کا محتمم ہے وہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضور کھانا بنا ہوا ہے قیدیوں کے لیے، قیدی ہے نہیں۔ تو محترم نے فرمایا شہر سے لوگوں کو اریسٹ کر لو، گرفتار کر لو، اور جو لوگ جن کا کوئی جرم نہیں، جن پہ کوئی مقدمہ نہیں، ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ روشن اختر، محمد شاہ رنگیلے کے اور بھی بہت سارے کام ہیں جس کی وجہ سے لوگ انہیں رنگیلا کہتے ہیں۔ انہیں یہ شوق چراتا تھا کہ وہ روز وزارتیں تقسیم کریں لوگوں کو، دن بدن وزارتیں بانٹنے کا بھی ان کو شوق تھا۔ یوں 3-4-5 روز وزارتیں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور تو اور ایک گھوڑا بڑا عزیز تھا ان کو، سنا ہے بہت اچھا تھا، بڑے دم خم والا تھا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس گھوڑے کو بھی وزارت عطا کر دی اور وزیر کا لباس یعنی خلق پہنا کے دربار میں لا کے بٹھا دیا۔ اب جہاں سارے شہر کے امیر لوگ کھڑے ہیں، رئیس کھڑے ہیں، باوقار لوگ کھڑے ہیں، اور وہاں جناب یہ گھوڑا بھی وزیر بن کے کھڑا ہے۔ بادشاہ سلامت کئی بار تو بے لباس ہی دربار میں آ گئے، اور کئی بار تو یہ ہوا کہ حرم کی جو کنیزیں تھیں
جن کے ساتھ وہ سوتے تھے ان کو بھی بے لباسی دربار میں لے کر آ گئے۔ ان کے بارے میں ایک حیرت انگیز بات بھی موجود ہے کہ ان کے متعلق شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ شہنشاہ معظم نامرد ہیں۔ اب شہنشاہ کو کسی نے آ کر بات بتا دی کہ آپ کے بارے میں تو یہ بات عام ہو رہی ہے۔ شہنشاہ کو بات بہت بری لگی اور اس نے اپنے دربار میں جو مصور ہیں، جو آرٹ کا کام کرتے تھے، جو تصویریں بناتے تھے، انہیں کہا کہ میری اس طرح کی تصویر بنا کے پیش کی جائے جس کے اندر میرے مردانہ اوصاف واضح ہو جائیں اور نظر آ رہے ہوں۔ اب ان کی ویسی تصاویر بنا دی گئیں۔ یوں ہم سمجھتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت میں جو ایک پون آرٹ یا نیوڈزم کا آرٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ پروان چڑھا، تو وہ یہیں سے پروان چڑھ گیا۔ یہ تو ہمارے بادشاہ سلامت جناب محمد شاہ رنگیلا صاحب کی میں نے باتیں سنائی ہیں۔ اب کچھ لوگ محمد شاہ رنگیلے کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ان کے بارے میں یہ باتیں پھیلائی گئی ہیں کیونکہ وہ کچھ جنگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جی فلاں جنگ کے اندر بھی وہ شامل تھے، فلاں کام بھی کیا۔ ایک شخص نے تو یہ کہا کہ جب اورنگزیب عالمگیر کا زمانہ چل رہا تھا جو شاید 5 دہائیوں پہ مبنی تھا، تو اس نے اپنے زمانے کے اندر گانے بجانے والوں پر پابندی لگا دی۔ اور ایک دفعہ جب وہ جامعہ مسجد دلی کی سیڑھیوں سے اتر کے آ رہے تھے نماز پڑھ کے، تو 500-700 کچھ روایتوں میں 1000 آتا ہے کہ 1000 فنکاروں نے ان کے قریب سے ایک جنازہ گزارا اور کلمہ شہادت کہتے ہوئے گزرے۔ جب وہ کلمہ شہادت کہتے ہوئے گزرے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کسی نے کہا جناب موسیقی کا جنازہ ہے۔ تو بادشاہ نے کہا قبر کافی گہری کھودنا، یہ پھر سے زندہ ہو جاتی۔ اور کچھ محققین تو یہ کہتے ہیں کہ جس موسیقی کو اورنگزیب عالمگیر نے موت کی نیند سلا دیا تھا، وہ موسیقی، وہ مصوری، وہ شاعری، وہ ناچ گانا، وہ آرٹ کلچر اور وہ تہذیب و تمدن پھر سے زندہ ہو کر محمد شاہ رنگیلے کے دور میں سامنے آ گیا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کوکنس کی کہانی بھی بنی ہوئی ہے کہ 100 سال کے بعد زندہ ہو جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں 1000 سال کے بعد زندہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ وہ معاملہ ہے جس کے بارے میں کچھ محققین یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے زمانے میں شعر و شاعری کو بڑا عروج مل گیا، جیسا کہ ناجی، آبرو، مضمون، یک رنگ، تاباں اور اسی طرح مظہر جانے جاں، شاہ حاتم وغیرہ۔ ان کی شاعری بھی تو انہی کے زمانے میں، محمد شاہ رنگیلے کے زمانے میں پروان چڑھی ہے نا۔ ایہام گوئی کی تحریک، اور ایہام گوئی کی تحریک کو جب پروان مل گیا، اور پھر سادہ گوئی کی تحریک، تو جب تک ان کا دور حکومت چلتا رہا تو شورا جو ہیں وہ دلی میں رہے۔ لیکن جیسے ہی نادر شاہ حملہ آور ہوا، اب جب نادر شاہ حملہ آور ہو گیا تو پھر تو پورے شہر کے اندر انہوں نے قتل عام کا حکم دے دیا تھا۔ تو پھر جو نادر شاہ کے حملے کی خبر پہنچی تو بہت سارے شاعر دلی چھوڑ گئے تھے، اور وہ کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ چلے گئے۔ لکھنؤ میں جا کر نوابوں کے پاس رہنے لگے۔ ناظرین، جو مغلیہ سلطنت کے بادشاہ ہیں یا مغلیہ سلطنت کے اندر خواتین، لونڈیوں اور کنیزوں کی پوری ایک فوج ہوتی تھی، اس کے علاوہ ملازموں کی بھی ایک فوج ہوتی تھی۔ میں اب آپ کو ان ملازموں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ اب مغلیہ سلطنت کی ملازم خواتین کا بھی اگر ذکر ہو جائے تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ان کی تو تعداد ہی گنی نہیں جا سکتی، بلکہ بادشاہ سلامت بعض دفعہ یہ حکم دے دیتے کہ ہماری سلطنت میں جو بھی حسین عورت ہے وہ ان کے لیے حلال ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی ہم نے دیکھنے میں آیا کہ مغلیہ سلطنت نے یہ حکم دیا کہ اگر بادشاہ سلامت کو کوئی عورت اچھی لگ گئی تو بادشاہ کو نے جیسے ہی کہا کہ تم خوبصورت ہو اور حسین ہو، اور وہ اگر شادی شدہ ہوئی تو خود بخود خامن کی طرف سے طلاق ہو گئی۔ اس طرح کی باتیں بھی ہمیں سننے میں آئی۔ تو بہرحال ان کی تعداد تو بہت زیادہ تھی جو بادشاہوں نے عیاشیوں میں استعمال کرنی ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ملازموں کی بھی ایک فوج رکھی ہوتی تھی، جیسا کہ اصیلیں، یہ وہ خواتین ہوتی تھیں جو نسل در نسل مغلیہ خاندان کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔
اور ان کی خدمت گزار خواتین تھی. اب کہیں دادی تھی تو پھر بعد میں ان کی بیٹی آ گئی, پھر ان کے بچے آ گئے, پھر ان کے بچے آ گئے, یہ یوں خاندان. پھر یہ اکیلی خواتین موجود نہیں تھی, ان کے ساتھ ان کے مرد بھی موجود تھے, وہ بھی ان کی خدمت کے لیے لگے رہتے. مامائیں, کھانا بنانا ہے, کھلانا ہے, بچوں کو پالنا ہے, بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام کرنے ہیں, بچوں کو بہلانا ہے. مغلانیاں, سینے کا کام کرنا ہے, پرونے کا کام کرنا ہے, کڑھائی کرنی, سلائی کرنی ہے, چیزوں کو کاٹنا ہے, چیزوں کو گانٹنا ہے, سلیقے سے چیزوں کو صحیح کرنا ہے. فن مشاطگی جسے کہتے ہیں, مشاطہ, یہ جسے آپ بیوٹیشن کہتے ہیں, وہ خواصائیں ذاتی خدمت پر مامور جو ہوتی ہیں, ذات اس کے ساتھ جڑی رہتی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قلم کانیاں ایک ایسی خاتون ہوتی تھی, یعنی پوری ایک بٹالین, پلٹون کہہ لیں, ایسی پلٹن ہوتی تھی کہ وہ خواتین ہی ہیں, وہ جنگی لباس پہنتی, تلواریں ساتھ رکھتی تھی. اور کئی بادشاہوں نے تو اپنے دشمنوں کو محلات کے اندر ان قلم کانیاں جو تھیں ان کے ہاتھوں مروا دیا. حتیٰ کہ اورنگزیب عالمگیر سے جب خواہش کا اظہار کیا گیا کہ جی آپ کو آپ کے والد گرامی شاہ جہاں بلا رہے ہیں کہ آ کر ملاقات کریں, تو کسی نے آ کر خبر دے دی کہ جناب نہ جانا, کیونکہ کچھ قلم کانیوں کو کہا گیا کہ آپ کا کام تمام کر دیں. تو ناظرین, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مغلیہ سلطنت کے اندر جو ایک پورا ماحول چل رہا تھا, وہ ایسا نہیں ہے کہ پل بھر میں مغلیہ سلطنت گر گئی, بلکہ وہ مشہور شعر ہے, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. اور کیا کہا کہ دل کی بستی پرانی دلی ہے, جو بھی گزرا ہے اس نے لوٹا ہے. یہ بھی دلی سے مشابہ ہو گئی بات. اب وہی بادشاہ جو دلی کو پروان چڑھا رہے تھے, انہی بادشاہوں نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے دلی کو برباد کر دیا. وہ ہمدانی مصری کا شعر ہے, دلی ہوئی ہے ویراں سونے کھنڈر پڑے ہیں, دلی ہوئی ہے ویراں سونے کھنڈر پڑے ہیں, ویراں ہے محلے سنسان گھر پڑے ہیں. ناظرین, آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے محمد شاہ رنگیلے کی زندگی تھی, کس طرح سے ان کی زندگی میں معاملات تھے, کیسے کیسے چیزیں چل رہی تھیں, اور پھر آخر وطن برباد ہو گیا, ملک برباد ہو گیا, اور مغلیہ سلطنت تار تار ہو گئی. اس میں ہم سب لوگوں کے لیے پیغام چھپا ہے. ہم سب کے پاس ایک سلطنت ہے, وہ اپنا گھر ہوتا ہے, وہ اپنا دماغ ہوتا ہے, وہ انسان بذات خود ہوتا ہے. اگر ہم نے آسودگی, اطمینان, سکون اور آسائش اور رنگ و روغن کو اپنا لیا, تو پھر جناب سیم جیسے سلطنت مغلیہ برباد ہو گئی ویسے ہم بھی برباد ہو جائیں گے. اس شعر پہ اختتام چاہوں گا, مجھ کو کہانیاں نہ سنا شہر کو بچا, مجھ کو کہانیاں نہ سنا شہر کو بچا, باتوں سے میرا دل نہ لبھا شہر کو بچا. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ العزیز پروفیسر اظہر حدیث ایسی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اس وقت تک کے لیے علمی گپ شپ پروگرام کو خدا حافظ آپ بھی کہیے, ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. اللہ نگہبان.